जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदा की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो। जिंदा खुदा का कलाम हमेशा आपके साथ हो, जिंदा खुदा का लहू हमेशा आपके साथ हो और आप खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद यीशु अल मसीहा के नाम के झंडे गाड़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो। खुदा के जलाली हाथों में रहें और खौफे खुदावंदी में अपनी जिंदगी गुजारने वाले हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर से मुझे आपके सामने उन्होंने खड़ा किया और खुदा बाप, खुदा रूहुल कुदुस और खुदावंद यीशु अल मसीहा जो कि खुदा का बेटा है, उन्होंने एक बार फिर से मुझे तकवीयत दी और मुझे जलाल बख्शा कि वो जलाल मैं आप तक ट्रांसफर करूं। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, खुदा बेटे के लिए और रूहुल कुदुस के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, हमेशा की तरह दो आयतें मुकद्दसा ली जाएंगी। सबसे पहली आयत हम पढ़ेंगे तनाख में से, यानी फर्स्ट कैनन, पहला अहदनामा, पैदाइश की किताब जो कि मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई, उसका पहला बाब, उसकी पहली ता दूसरी आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, खुदा के जिंदा कलाम में क्या मरकूम है। बच्चों चुप। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। दूसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे, मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरफीन, मुकद्दस यूहन्ना के नाम, मुकद्दस यूहन्ना के मुआरफत लिखा गया यीशु मसीह की इंजील, उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। यूहन्ना की इंजील, उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। चलिए सुनिएगा गौर से। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? कुर्बानी। पहली आयत मुकद्दसा किस किस ने पहली बार सुनी है? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। और दूसरी आयत मुकद्दसा किस किस ने पहली बार सुनी है? आपको पता है ये दुनिया की सबसे वर्ल्ड फेमस आयतों में से दो आयत हैं। पहली आयत मुकद्दसा पे हमारा ईमान है जो कि तसलीसे खुदाबंदी है, यानी खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदुस तीनों एक ही पर्सन का नाम है और पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं। दूसरी आयत मुकद्दसा आप देखते हैं सुल्तानुल आरफीन, मोहब्बत के रसूल, मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखी गई, तीसरा बाब यूहन्ना का और उसकी 16वीं आयत। दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, दुनिया की सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली, दुनिया की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली, दुनिया की सबसे ज्यादा सुनाई जाने वाली, दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा मशहूर, जो कि संडे स्कूल से लेके एक बूढ़ा इंसान हो जाता है, उसको ये आयतें मुकद्दसा बचपन से याद है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आयतें ऐसी हैं कि ये आपके ईमान को बयान करती हैं। ये दोनों आयतें ऐसी हैं जो आपके ईमान को बयान करती हैं। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत ऐसी है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई, दुनिया में सबसे ज्यादा पब्लिश की गई, दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस आयतों में से ये एक आयत है। तो दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कुर्बानी। कुर्बानी से आप लोग क्या मुराद समझते हैं? क्या समझते हैं आप? कुर्बानी क्या है? कुर्बान हुए। और बाइबल स्टूडेंट हैं आप लोग, बाइबल स्टडी भी करते हैं। कुर्बानी का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप? क्या मकसद है कुर्बानी का? इसका मौफूम क्या है? कोई चीज किसी के लिए दे देना, कुर्बानी से निजात का वसीला बना। आज दोस्तों सुनिएगा, कुर्बानी है क्या? हम लोग यहाँ जितने बैठे हुए हैं, कुछ नए चेहरे हैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं, बाकियों का तो मुझे पता ही है। ये किताबें मुकद्दस कम से कम एक बार किस किस ने पढ़ी है? पैदाइश से मुकाशफा तक।
ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. نیا عہد نامہ کس کس نے پڑھا ہے؟ ہاں چھوٹا ہے اس لیے پڑھ لے. سٹارٹ ہے. ویری گڈ ویری گڈ, یہ تو بہت اچھی بات. آپ کو پتا ہے ٹوٹل 1190 اس کے چیپٹر ہیں بائبل مقدس کے, اور 32,000 آیتیں ہیں. 1190 چیپٹر اور 32,000 آیتیں. اگر آپ صرف ایک چیپٹر ڈیلی پڑھیں تو آپ 3.25 سال کے اندر, 5.25 سال کے اندر پوری بائبل مقدس پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے تو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں 1190 کو یا 32,000 کو ایک کے ساتھ, یا پھر دنوں کو سالوں کے ساتھ, تو آپ کے سامنے جو راؤنڈ فیگر آئے گا وہ 3.25 سال کا آئے گا. اور اگر 5 بار ڈیلی پڑھتے ہیں تو دوستو 1.25 سال کے اندر آپ پوری کتاب مقدس یعنی خدا کو پڑھ سکتے ہیں. خدا کو 1.25 سال میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اچنبے کی بات یہ ہے, ہماری 50 سال عمر ہو گئی, 60 سال ہو گئی, 70 سال ہو گئی, 80 سال ہو گئی, ہمیں عبادت کرنے کا پتہ نہیں ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں؟ گیت گائے, کلام سنا اور چلے گئے, یہ عبادت نہیں ہے. یہ عبادت تو نہیں ہے. کیا ہے عبادت؟ بائبل مقدس. ایک ہفتہ ہو گیا, میں لاسٹ سیٹرڈے آیا تھا جب بائبل اسٹڈی ہوئی اور ٹیسٹ ہوا, اور آج فرائیڈے, سیٹرڈے ٹو فرائیڈے پورے 7 دن ہو گئے. کون کون ڈیلی بائبل پڑھتا ہے؟ کون کون ڈیلی بائبل پڑھتا ہے؟ 7 دن کس نے پڑھی؟ تو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کیا عبادت کرتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے خدا نے 24 گھنٹوں میں سے عبادت کا وقت کتنا رکھا ہے؟ دائیکی کا 10% کا کسے پتہ ہے؟ 1000 کی دائیکی کتنی ہوتی ہے؟ 100 روپیہ. 500 کی دائیکی کتنی ہوتی ہے؟ سب کو پتہ. 24 کی دائیکی کیا ہوگی؟ 24 کی دائیکی جب آپ نکالتے ہیں تو 2.45 یعنی کہ اگر 24 گھنٹوں کی آپ دائیکی نکالتے ہیں تو 3.25 گھنٹے بنتے ہیں. جب ہمیں جسمانی چیزوں کا اتنا پتہ ہے تو روحانی چیزوں کا کیوں نہیں پتہ؟ ہمارا خدا تو ہم سے چاہتا ہے کہ آپ 3.25 گھنٹے مجھے دیں. ہمیں کتنے دینے چاہیے خدا کو گھنٹے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ آئے دعا کی, روزہ رکھا, یا پھر پرے کی, حمد و ثنا کی, چندہ ڈال کے اور چلے گئے؟ نہیں, یہ بائبل نہیں ہے دوستو. سوری, یہ عبادت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے سامنے یہ 2 آیتیں کیوں پڑھی؟ ایکچولی میں کلام کرنے نہیں تھا آیا, میں اناؤنسمنٹ کے لیے آیا تھا. میری بڑی خواہش ہے کہ جب آپ لوگ کلام کریں تو میں تھوڑی سن کے بھی برکت حاصل کروں, لیکن چلیں آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈبل برکت حاصل کروں تو یہ بھی آپ ہی کی مرضی ہے اور خدا کی مرضی ہے, سن کے بھی اور سنا کے بھی. سن کے بھی اور سنا کے بھی. تو سنیے گا غور سے, میں نے آپ کے سامنے یہ 2 آیتیں مقدسہ کیوں رکھی. پہلی آیت مقدسہ, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اب یہ کلام کو خدا نے خود اپنے سے منسوخ کیا ہے. خدا میں, یسوع مسیح میں, کلمے میں, کلام میں اور خدا روح القدس میں کوئی فرق نہیں ہے. آج جب دیکھتے ہیں آپ یسوع مسیح کو, خدا باپ کو اور روح القدس کو, وہ ہے کیا؟ وہ یہی ہے صرف. آپ یسوع مسیح کو جان سکتے ہیں اس کو پڑھ کے, آپ خدا روح القدس کو جان سکتے ہیں اس کو پڑھ کے, آپ یہوہ خدا باپ کو جان سکتے ہیں اس کو پڑھ کے. تو جو پڑھتا ہی نہیں اس کو, وہ مسیح کیسے ہے؟ کس حساب سے مسیح ہے؟ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے یا بپتسمہ لے لیا, دیٹس اٹ. یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکے پہ لگایا ہوا ہے. 3.25 گھنٹے خدا کے ہیں لیکن ہمیں خدا کو زیادہ دینا چاہیے. لیکن آج بدقسمتی کی بات یہ ہے, ایک باب 5 منٹ میں پڑھا جاتا ہے, لیکن دوستو آپ کے سامنے ہاتھ کتنے کھڑے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم 5 منٹ بھی ڈیلی 24 گھنٹوں میں 5 منٹ بھی خدا کو نہیں دیتے. 24 گھنٹوں میں 5 منٹ بھی خدا کو نہیں دیتے. تو جب ٹاپک قربانی ہے, ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام ہی خدا تھا. وہ ہم نے ابتدا کی کتاب میں, پیدائش کی کتاب میں, تکوین کی کتاب میں, اس کے پہلے باب میں اس کی تصدیق کر لی کہ جی بالکل یہ ہے. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کون ہے؟ کامل انسان اور کامل. کائنات میں کوئی ایسا خدا ہے جو آپ کے پاؤں کو دھوئے؟ کائنات میں کوئی ایسا خدا ہے جو آپ کے پاؤں کو دھوئے؟
کائنات میں کوئی ایسا خدا ہے جو آپ کے وسیلے سے تھپڑے کھائے؟ کائنات میں کوئی ایسا خدا ہے جو آپ کے وسیلہ سے لعنتاً ہو؟ کائنات میں کوئی ایسا خدا ہے جو آپ کے وسیلہ سے گندی گالیاں کھائے؟ کائنات میں کوئی ایسا خدا ہے جو آپ کے وسیلہ سے شیطان کے سامنے جائے اور شیطان اسے کہے تو مجھے سجدہ کر تو میں دنیا کی کائنات ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا؟ دوستو قربانی سمجھے کیا ہے، کیا خدا کی محبت؟ خدا نے قربانی دی کیوں؟ اپنے مقدسین انبیاء مرسلین کو بھیجا، انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر کو بھیجا، تمام پیغمبروں کو بھیجا، نبی رسولوں کو بھیجا تاکہ ان کی خدمت ہوتی رہے، ان کی پرورش ہوتی رہے اور یہ میرے کلام پر عمل کریں۔ لیکن ہم تو خدا کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کون سے مسیح ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس دنیا کے اندر دو ہی نسلیں ہیں اور دو ہی مشنیں ہیں۔ انسان چاہے 6000 بنا کے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اپنے آپ کو بڑی مشن کہتا ہے یا اپنے آپ کو کوئی چھوٹی مشن کہتا ہے، یاد رکھیے گا یہ بائبل دو ہی مشنوں کا بتاتی ہے۔ پیدائش 3 باب میں ایک عورت کی نسل سے جو پیدا ہوا اور ایک شیطان ابلیس کی نسل سے جو پیدا ہوا۔ جو اس کلام خدا کو نہیں پڑھتا وہ شیطان ابلیس کی نسل سے ہے، اور جو اس کلام کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ خدا کی نسل سے ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتاب مقدس ہمارے ہاتھوں میں ایسے ہی آ گئی؟ کیا ہے قربانی؟ آپ باپ اسحاق کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ باپ ابراہیم کو دیکھتے ہیں۔ خدا نے بائبل مقدس میں عبرانیوں کا خط پڑھتے وہاں پہ لکھا ہے ہر ایک بات ہماری عبرت کے لیے ہے۔ ہر ایک بات ہماری کیا ہے؟ عبرت کے لیے۔ اس سے لیسن سیکھیں، اس سے لیسن سیکھیں۔ اگر 100 سال کی عمر میں 99 سال کی عمر میں باپ ابراہیم کو بیٹا عنایت ہوا تو بائبل میں لکھا ہے وہ پتھر ہی تھا، پتھر سے اس نے بیٹا پیدا کیا۔ تو آپ کیا جانتے نہیں کہ پتھر بولتے ہیں؟ تم ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ گھر میں بھی بڑی مستیاں کر رہے تھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ خدا نے پتھر سے ایک اولاد پیدا کی۔ آپ ایک اور شخصیت کو جانتے ہو گے، پرسنالٹی کو، ہنا، جس کے اولاد نہیں تھی تو ان کے رشتہ دار جو ان کی دیورانیاں اور جٹھانیاں تھی وہ ان کو مذاق کرتی تھی، وہ ان کو ہوٹنگ کرتی۔ آپ کو پتہ ہے جس کی اولاد نہ ہو اسے یہ جملہ بولا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ایسے ایسے رشتہ دار ہیں جو ایسے ورڈ بولتے جو نہایت ہی نازیبا ہیں کہ تو او میں تاں تیری اولاد نہیں ہندی، نہ میل نہ فیمیل، خواجہ سارا ہے آپ۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ خدا ان کو کیوں اولاد دے رہا ہے 100 سال کی عمر میں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ ایسی محبت کی، اور محبت کے بعد دیکھیے تو سب سے زیادہ فیوریٹ چیز جو تھی باپ ابراہیم کی وہ اس کی اولاد، اکلوتی اولاد۔ خدا نے وہی مانگ لی۔ آپ کو پتا ہے آپ میں سے کس کس نے اپنی اولاد خدا کو دی ہے؟ کہن کے سارے دیتی ہے، کسی نے بھی نہیں دی، کوئی بھی نہیں دیتا۔ دیتا ہے کوئی؟ او بھائی کوئی بھی نہیں دیتا۔ کس نے دی ہے؟ ایک بندہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ خدا کو نہیں دے رہا، وہ اپنی اولاد کیا دے گا؟ وہ 100 سال کا بوڑھا آدمی، وہ 100 سال کا ضعیف آدمی، زندگی میں ایک ہی سہارا، وہ بھی منتیں کر کر کے، وہ بھی دعائیں کر کر کے خدا سے لیا۔ خدا کہتا وہی مجھے دے دے۔ اب خدا قربانی مانگ رہا ہے، تو جب قربانی مانگ رہا ہے تو خدا کے سورما کو دیکھیے، خدا کے بندہ کو دیکھیے۔ اس نے کہا میں اپنا بیٹا قربان ہونے کے لیے دوں گا۔ اس کے بیٹے نے کوئی سوال نہ کیا، وہ بھی لیٹ گیا قربان گاہ پہ، اور جب 2 ٹکڑے ہونا تھا خدا کی آواز آئی، ابراہیم چھری چھوڑ دے، چھری کو چھوڑ دے، کیونکہ میں تیرے دل کو جان گیا، تو میرے ساتھ بڑا وفادار ہے۔ اب قربانی تیری نہیں ہوگی، یہ مینڈا ہے۔ یہوہ یری وہاں پر نام رکھا گیا کہ خدا مہیا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں باپ ابراہیم کا کتنا بڑا دل ہوگا۔ یہ قربانی دینا کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ آپ حابل کو دیکھتے ہیں، آپ قائن کو دیکھتے ہیں، دونوں میں سے ایک کی قربانی پاس ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے ایسی چیزیں دیتا تھا جو اسے پسند ہے۔ ماں باپ کی بات اس لیے کی کیونکہ ان کی سب سے فیوریٹ چیز جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ ہم اپنی اولاد نہیں دیتے خدا کو۔
کیا خدا کہتا ہے ماں باپ کو چھوڑو اور میرے پیچھے آؤ؟ ان آیتوں کو مس کوٹ کیا جاتا ہے۔ آپ باپ اسحاق کو دیکھیے، باپ ابراہیم کو دیکھیے، جب اس پہ چھری چلنے کو تھی، اس کا ایمان تھا، اس کو پتا تھا اس پتھر میں سے اگر یہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، ایک اولاد پیدا کر سکتا ہے، تو میں جب اس کو کاٹ بھی دوں گا تو میں ایسے خدا کو مانتا ہوں، ایسے یہوہ کو مانتا ہوں، ایسے یسوع کو مانتا ہوں، اس کو پھر سے زندہ کھڑا کر کے میرے سامنے کہا یہ ہے تیرا بیٹا۔ ہاللیلویہ! یاد رکھیے گا دوستو، خدا قربانی مانگتا ہے۔ کیوں مانگتا ہے؟ ہابل سے بھی مانگی، قائن سے بھی مانگی، باپ ابراہیم سے بھی مانگی۔ کیوں مانگتا ہے قربانی؟ کیوں مانگتا ہے قربانی؟ دیکھیں، آپ لوگ بائبل سٹڈی کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں کلے نے سیر نہیں کھپانا، یہ یاد رکھے آج۔ میں دیکھوں گا جس میں انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، ورنہ میں آؤں گا ہی نہیں۔ میں تھوڑا ٹیڑھے ٹائپ کا بندہ ہوں، تو میری سمجھیے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آتے ہیں نا یہاں پہ بائبل سٹڈی کرنے میرے پاس، آپ لوگ ان کے پاس کو بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ کے رشتہ داروں میں بھی ان کے پاس کو نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک تمثیل دیتا ہوں، مجھے فتویٰ نہ میرے دلا دے دے۔ یسوع مسیح کو جب شاگرد پوچھتے تھے، جب تمثیلیں دیتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں تھی آتی، وہ یسوع مسیح کو سائڈ پر لے کے جاتے تھے کہ یہ جو تو نے تمثیل دی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیے گا، وہ مطلب بھی انہیں ہی بتاتا تھا جو اس سے پوچھتے تھے، جو اس سے پوچھتے تھے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ لوگوں نے اپنے دن دیے ہیں، اپنی راتیں دی ہیں، مجھے نہیں دی، خدا کو دیے، خدا سے محبت کیے۔ ایسے ایسے وقت میں، ایسے ایسے لمحوں میں انہوں نے خدا کے کلام کو پڑھا ہے، ایسی ایسی جگہ پر پڑھا ہے جہاں یہ بائبل مقدس ممنوع ہے، وہاں پر جا کے اس کو پڑھ پڑھ کے آج خدا کے کلام کو سمجھے ہیں۔ آپ لوگ تو بائبل ہی نہیں پڑھتے۔ میں ایسے بائبل اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو 12 سے 13 گھنٹے بائبل پڑھتے ہیں، ابھی بھی نوکری نہیں کرتے وہ۔ ابھی میں کہوں گا نوکری نہ کرو تو کہو گے نوکری پیچھے پہ گئے۔ قربانی کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ قربانی، میں نے آپ کے سامنے ایسی بات کر دی، شاید آپ کو لگا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا، ابراہیم بھی انسان تھا اور حنا بھی انسان تھی۔ یسوع مسیح نے، خدا نے کہا کہ میں نے اپنا اکلوتا بیٹا تمہارے لیے کیا کر دیا؟ بخش دیا، تاکہ یہ مر جائے اور تم بچ جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کوئی اپنا بیٹا کسی کو مروانے کے لیے دیتا ہے، خاص کر اس نسل کے لیے جو ہو ہی گناہ گار، کوئی بھی نہیں دیتا۔ حنا نے یہ کہا تھا کہ اے خداوند، جب تو مجھے بیٹا دے گا یا اولاد دے گا، جو بھی دے گا میں تجھے دے دوں گی۔ آپ مجھے بتائیں، جب انہوں نے ہیکل میں ان کو سونپا، اس کے بعد وہ اسے گھر لے کے گئی؟ آج اگر آپ کو کہا جائے کہ اپنی اولاد دیں خدا کو، تو کہاں دیں گے؟ کس چرچ میں دیں گے آپ؟ کس کلیسیا میں دیں گے؟ او بھائی، اس وقت ہیکل تھی، آج ہیکل نہیں ہے۔ خدا نے کہا زندہ خدا کا مقدس تم ہو، خدا کی ہیکل تم ہو۔ آج آپ کے ہاتھوں کے اندر خدا نے اتنی سہولت کر دی ہے کہ ایک بچے کو، کم از کم ایک بچے کو تو مجھے دے دے۔ میں نے تیرے لیے اپنے بیٹے کے اوپر تھوکے پڑوائی، میں نے تیرے لیے اپنے بیٹے کو کوڑے پروائے، میں نے تیرے لیے اپنی بیٹی کی داڑھی کو نچوا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے قربانی؟ ہم لوگ تو بائبل ہی نہیں پڑھتے، ہم خدا کو ہی نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھیے گا، بائبل مقدس اسٹریٹ فارورڈ ہے، یہ کسی کی طرفداری نہیں کرتی، یہ کسی کی طرفداری نہیں کرتی۔ یہ جب برباد کرنے پہ آتی ہے تو نسلوں کو برباد کرتی ہے، ایک دو کو نہیں برباد کرتی۔ کن کو برباد کرتی ہے؟ کیا ہوا؟ سنیے گا غور سے۔ خداوند ہمارے لیے ایسی قربانی دے کے گیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے مروا دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ باپ اسحاق نے بھی ایسا ہی کیا۔ کیا باپ اسحاق خدا تھا؟ وہ تو خدا نہیں تھا، وہ تو ایک انسان تھا، آپ ہی کی طرح کا، میری ہی طرح کا۔ جیسے مقدس ایلیا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہمارا ہم طبیعت انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسی لاڈلے ہو گیا، اسی کی ہو گیا؟ لاڈلے ہی، چوکھے لاڈلے ہو گئے۔ یسوع مسیح سانو نہ آدھا مطلب ہی نہیں پتا ہونا، بائبل مقدس میں کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، پڑھتے ہم ہیں نہیں۔ خدا کو کیسے جانیں گے آپ؟ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ سسٹر کو دیکھیں،
یہاں پر آتی ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آتا ہے تو شوق سے آ جاتا ہے، یا آپ کسی کا اپنا گھر چھوڑ کے کسی کے گھر جاتے ہیں آپ شوق سے چلے جاتے ہیں؟ نہیں دوستو، میں آپ کو اپنے والد صاحب کی ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو ہے نا روایت، اس کو باپ دادا کی روایت کو آگے چلایا کریں۔ وہ رات کو 3 سے صبح 6 تک بائبل پڑھتے تھے، میں بھی انہی کی طرح کرتا ہوں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے اکثر رشتہ دار اعتراض کرتے ہیں کہ یار جب آپ عبادت کرواتے ہو تو ان کو کھانا کیوں کھلاتے ہو؟ بس پانی پلاؤ، ٹھیک ہے، بجٹ چھوٹا رکھو۔ تو میں نے ان کو ایک ہی بات بتائی، میں جب میرے والد صاحب کرواتے تھے، دادا جی اس کے ثبوت ہیں، کہ جب بھی وہ عبادت کرواتے تھے تو وہ بڑے جوش و خروش سے ان کی دعوت کرتے تھے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا یہ جو وقت چھوڑ کر آ رہا ہے، یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آ رہا ہے، یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا یہ کتنی بڑی قربانی دے کے آ رہا ہے، ان کا شمار مقدسوں میں ہے۔ کیا آپ کا شمار مقدسوں میں ہے؟ انہوں نے اپنی سوچ سے بات بالکل صحیح کی، لیکن آج ہم جو سوچ رکھتے ہیں، جو بائبل مقدس پڑھتے ہیں، کیا ہم مقدس ہیں؟ ہم کتاب مقدس کو روز پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام یہ ہے، یہ خدا کے ساتھ تھا اور یہی خدا ہے۔ یہی کیا ہے؟ خدا ہے، یسوع مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ جب وہ قربانیاں ہمارے لیے دیتا رہا، کیا اس کی قربانی بنتی ہے؟ اس کی قربانی تو بنتی نہیں ہے۔ آپ 4200 مذاہب ہے دنیا کے اندر، کوئی کسی خدا کو باپ کہہ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کبھی کسی مذہب کے بارے میں سنا ہو کہ کسی خدا نے کہا ہو کہ میں تیرا باپ ہوں؟ یا نیچے جو لوگ رہتے ہیں اس کی کلیسیا یا اس کی جماعت یا کوئی بھی مذہب کی جماعت ہے، وہ خدا کو اپنا باپ کہتی ہو؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہ دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، تو میرا بیٹا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس نے اسحاق سے قربانی مانگی، ابراہیم سے قربانی مانگی، حابل سے قربانی مانگی، قائن سے قربانی مانگی، آدم سے قربانی مانگی، یعقوب سے قربانی مانگی؟ آپ لوگوں سے نہیں مانگے گا۔ یاد رکھیے گا دوستو، یسوع مسیح نے کہا پلوٹے میرے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا بچے کو پکڑ کے ہنا کی طرح کہیں کسی کلیسیا میں دے کے آ جاؤ، نہیں نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ خود زندہ خدا کی کلیسیا ہے، آپ خود محنت کیجئے۔ تو محنت تب کریں گے نا جب خود کی ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا اگر برکتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں اولاد میں تو لعنتیں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، مصیبتیں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، بیماریاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ جو بوئے گا وہ ویسا کاٹے گا۔ قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں نے کیا قربانی دینی ہے؟ کیا قربانی دیتے ہیں ہم خدا کی دعائیہ کی روحانی طور پر تو پوری کرتے نہیں۔ دعا کا بھی پوچھوں گا، مجھے پتہ 2-3 ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا قربانی دیتے ہیں ہم؟ سوچئے گا اپنی زندگیوں پہ، کون کدو مر جائے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کل نو پھر اتنے بھی جا کے ایتھے بھی ذلیل تو اتنے بھی ذلیل۔ دوستو قربانی کو سمجھیے کیا ہے خدا کی قربانی۔ خدا آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ، وہ کہتا ہے بس اس کو پکڑ لے۔ اور میں آپ سے ایک بات کہوں، بائبل مقدس میں خدا نے کہا کہ میں پیار پھیلانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، میں پیار پھیلانے نہیں بلکہ آگ لگانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اس زندہ خدا کو پڑھیے، آپ کے اندر جب نور آئے گا، آپ کے گھرانے کے اندر تاریکی ہوگی تو میرا ایمان ہے، میرے زندہ خدا کا ایمان ہے، بائبل کا ایمان ہے، تو نجات لا تو تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ! میرے یسوع کے لیے ایک بار زوردار تالیاں۔ قربانی کو سمجھیے گا۔ قربانی مقدس موسیٰ کو دیکھیں، وہ کیسے فرعون سے ڈر کے بھاگ گیا، وہ ڈر کے بھاگ گیا، اس کو پتا تھا یہ دنیا کا خدا ہے، سب قومیں اس سے ڈرتی ہے، مجھے تو یہ چیر ڈالے گا۔ 80 سال کی عمر میں خدا نے اسے چنا، وہ جو دنیا کا خدا، دنیا کا شیطان تھا جس سے وہ ڈرتا تھا، 40 سال اس سے دور رہا۔ جب یسوع کے اندر آیا، قربانی دیکھیے، جان کی قربانی دے دی، جا کے اس کے سامنے کھڑا ہوا کہ آپ فرعون میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ قربانی سے دلیری پیدا ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ! یاد رکھیے گا دوستو، قربانی آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔
آپ मुकद्दस पतरस को देखिए, जब 3 बार उन्होंने इनकार करना था, एक लौंडी, एक औरत, एक नौकरानी के कहने पे वो झूठ बोल गया। एक नौकरानी के कहने पे वो क्या झूठ बोल गया कि तो मैं तो इसे जानता ही नहीं हूं। लेकिन याद रखिएगा, जब उसने अपने जिस्म की कुर्बानी दी, उसने कहा मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जिसको मानता हूं वो तो कायनात को खिलाता है। मैं जिसको मानता हूं वो कहता है हाजिर है कि शेर के बच्चे भूखे रह जाए, मेरा तालिब किसी नेमत का मोहताज ना होगा। वो जान गया अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा खुदा मुझे क़यामत के दिन जिंदा करेगा, क्योंकि क़यामत और जिंदगी यीशु है जिससे वो डरता था। पूरी कौम बनी इस्राएल के सामने कहता है इस पर मान लो तो तू और तेरा घराना जाग पाएगा। यीशु के नाम में बपतिस्मा ले तो रूह कुदूस नाम में पाओगे। हालेलुया। यीशु के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। आपको पता है खुदा रूह कुदूस की हम लोगों ने जो टॉपिक किया उसमें कुछ बहनों का हमने जिक्र किया 8 बाप अमाल और 9 बाप अमाल में कैसे हमारी बहनों को बालों से घसीटा गया। आपको पता है इसका मतलब क्या है? अगर जैसे ये लेडीज बैठी हुई हैं, इनके बालों से पकड़ के इनको घसीटा जाए तो क्या फील करेंगे आप? किसके लिए वो घसीटे जा रहे थे अपने आप को? किसके लिए मार खा रही थी वो? यीशु मसीह के लिए मार खा रही थी। उन्होंने कहा नीरो बादशाह तू बादशाह नहीं है, तू रोम का बादशाह है। उसने कहा सल्वोकास तू बादशाह नहीं है, तू रोम का बादशाह है। उसने कहा हेरोदिस तू बादशाह नहीं, तू रोम का बादशाह है। उसने कहा बादशाह है तो एक ही है, वो खुदा का बेटा यीशु जो आज का लाबतक यकसा खुदा, जो ला तब्दील ला महदूद ला मुबद्दल खुदा है। हालेलुया। मेरे यीशु के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली लगाओ। ताली जरा यीशु ने ये जोर से बजाओ। हालेलुया। याद रखिएगा दोस्तों, खुदा कुर्बानी मांगता है। अगर आप कुर्बानी नहीं देते, आपको पता है नौकरी पर जब हमारे बहन भाई जाते हैं, नौकरी का एक स्टाइल होता है ईमानदारी से करना और एक तरीका होता है बेईमानी से करना। हम सभी जानते हैं। तो आपको पता है खुदा के बेटों में से कुछ नकम्मे भी हैं और कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ईमानदार हैं और कुछ क्या हैं बेईमान हैं। याद रखिएगा, हम वो मसीह नहीं हैं जिनसे पूछा जाए आप बाइबल पढ़ते हैं तो हम कहें नहीं। आप जरा समझाएं वो ईमानदार है या बेईमान है? याद रखिएगा बेईमान कहां पर जाएगा? बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ता वो शैतान का घर बन जाता है। ये याद रखिएगा। 24 घंटों में अगर आपने इस किताब मुकद्दस की इस खुदा की बातों को अंदर नहीं लिया तो आपके अंदर किसी और की बातें होंगी। ये लिख के ले लें आप, ये लिख लें आप, आपके अंदर किसी और के बातें होंगी। कुर्बानी देना सीखिए दोस्तों। बहाना मत लगाया करे कि मैंने बाइबल पढ़नी थी तो ये आ गया, मैंने बाइबल पढ़नी थी तो लाइट चली गई, मैंने बाइबल पढ़नी थी तो गर्मी बहुत है, मैंने बाइबल पढ़नी थी तो मेरा रिश्तेदार आ गया, मैंने दुआ करनी थी तो ये आ गया, मैंने दुआ करनी थी तो वो आ गया। खुदा कोई बहाने नहीं सुनता और बहाने हमेशा चोर आदमी बनाता है। हमेशा वो आदमी बहाने बनाता है जिसके दिल में खोट हो। बहाना कोई नहीं चलेगा। हम नौकरियों पे तो बड़े टाइम पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑनर है वो जुतियां फेरता है। वो क्या करता है? वो जुतियां मारता है हमें, चाहे जुबान की हो या चाहे फिजिकल हो। नौकरी से निकाल देने का हमें डर होता है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए ये तो कहता है जब तुम दुआ करो तो मुझे याद करो। कभी काल कोठरी में हमने दुआ की? खुदा आपसे कुर्बानी क्या मांगता? कभी आपने सोचा? उसने तो कुर्बानी आपसे मांगी कि 24 घंटे में जब तू दुआ करे। वो अपना बेटा कुर्बान कर रहा है, आपसे कुर्बानी मांग रहा है 24 घंटे में जब तू दुआ करे। वो अपना बेटा कुर्बान कर रहा है, आपसे कुर्बानी मांग रहा है कि काल कोठरी में जाके दुआ कर। काल कोठरी का मतलब ये नहीं कि कोई बेसमेंट देखते फिरे, नहीं। आप अकेले में दुआ कीजिए, रात के पहरों में अकेले में दुआ कीजिए। मेरा ईमान है खुदावंद आपके साथ खड़ा होगा और पूछेगा मेरे बेटे तू क्या पुकारता है, मैं तो तेरे साथ हूं। कुर्बानी देना जानिए। वक्त की कुर्बानी दीजिए, नींद की कुर्बानी दीजिए। सबसे बड़ी कुर्बानी नींद की कुर्बानी है। ये ऐसा शैतान है जब घुस जाता है तो मरते दम तक नहीं निकलता। ये कैसा शैतान है? जब घुस जाता है तो मरते
وہ بدبخت ایسا شیطان ہے، ہم دو سنا میں اونچی اونچی گائے گا، ہم دو سنا میں لہرے گا، ہم دو سنا میں اس میں خدا کی روح آ جاتی ہے، اور کتاب مقدس کے وقت اس کے اندر خبیث کی روح آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو حمد و ثنا میں بڑی حمد و ثنا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور بائبل کے وقت سوتے، وہ سب سے بڑا شیطان ابلیس خبیث ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا حمد و ثنا کے گیت گاؤ جا کے، اس نے کہا اس کو پڑھو اور اس کو آگے پھیلاؤ، جو خوش ہو وہ حمد و ثنا کے گیت گائے، اور جو مصیبت زدہ ہو وہ کیا کرے؟ دعا کرے۔ تو ہم میں سے کون جو خوش ہے؟ ہم میں سے خوش کون ہے؟ اب ہم کہیں گے کہ ہم میں سے تو سارے خوش ہیں، کیونکہ خدا نے کہا کہ ہر وقت کیا رہو؟ خوش رہو۔ بلکہ میں تم سے کہتا ہوں خوش رہو، اے آیت سانو سارن رٹی ہے۔ او بھائی مصیبت زدہ نہیں ہے، ہمارے اوپر مصیبت نہیں ہے، ہمارے اوپر کرونا کی مصیبت نہیں ہے، ہمارے اوپر اولاد کی مصیبت نہیں ہے، ہمیں کوئی بار تنگ نہیں کرتا، ہمیں یسوع کے نام سے اس ملک میں ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا، ہمیں یسوع کے نام پر پہرے نہیں لگائے جاتے۔ تو پھر دعا کون کرے گا؟ خوشی خوشی ہم ساری دیکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں مصیبت زدہ کی بات آتی ہے وہاں ہم کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں۔ بائبل مقدس میں یاد رکھیے گا، یرمیہ نبی نے کہا انسان تھوڑے ہی دنوں کا ہے، اور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے، اور اس کی زندگی کس سے بھری ہے؟ دکھ سے بھری ہے۔ تو جب دکھ سے بھری ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں ہم خوش ہیں؟ آپ کو پتہ صدر وزیر اعظم بھی جیل میں پڑے ہوتے ہیں، کون خوش ہے یہاں پہ؟ یاد رکھیے گا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، آپ کے اوپر ایسی ذمہ داری ہے، اگر ماں ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے ہسبینڈ کی، اگر ہسبینڈ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اس کے بچوں کی، اگر بچے ہیں تو ان کی ذمہ داری اپنے بہن بھائیوں کی۔ تو جب ان چکروں سے آپ نکل جائیں، سب ذمہ داری قبول کر لیں، تو پھر قربانی نکلتی ہے باہر والوں کے لیے۔ قربانی دیجئے، باہر والوں کے لیے دیجئے، گھر والوں کے لیے دیجئے۔ یسوع مسیح تو ان کے لیے مر گیا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ خالصتاً انہیں انسان کہیں تو وہ ان کے لیے مر گیا جن کو تو کئیوں کو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اگر خالصتاً آپ انسان کہیں تو کئیوں کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ چلے انسانی ہونے کی ایک تمثیل لے لیتے ہیں، آپ مقدس موسیٰ کو تو جانتے ہوں گے۔ مقدس موسیٰ ایسی بت پرست قوم کے لیے کہتا ہے، اس کے اپنی زندہ خدا کو ماننے والی قوم جو 10 معجزے دیکھ کر آئی، اتنے بڑے معجزے کہ 7 والی قومیں انہیں دیکھ کر بھاگ گئی، وہ ایسی قربانی خدا نے ان کے لیے دی۔ اور جب وہ آئے تو قربانی کون سی؟ بروں کی چڑھانا شروع ہو گئے، وہ بتوں کی قربانی دینا شروع ہو گئے۔ آج بھی بتوں کی قربانی، بت بنتے ہیں آج بھی۔ یاد رکھیے گا ہوسے نبی کی کتاب میں لکھا ہے کچھ بھی نیا نہیں ہے، سب پرانا ہی ہے۔ اس وقت بھی بت پرست تھے، اس وقت بھی موسیٰ تھا، اس وقت بھی بت پرست ہے، اور اس وقت بھی موسیٰ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بت پرستی چھوڑیے اور موسیٰ کو اپنائیے۔ ہاللیلویہ! یاد رکھیے گا دوستو، جب اس نے بت بنائے تو وہ خدا کا سورما کہتا ہے، اپنی قوم کی غیرت رکھتا ہے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی قوم، کئیوں کو تو اس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کئیوں کو تو جانتا ہی نہیں ہوگا، وہ تو چند لوگوں کو جانتا تھا۔ ان کے لیے خدا کو کہتا ہے اگر اے خداوند تو نے انہیں مارا تو میرا نام کتاب حیات سے ہٹا دینا۔ آپ کو پتہ یہ کیسی قربانی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ اس نے کہا کہ اگر تو ان کو مارے گا تو میرا نام کتاب حیات سے ہٹا دے۔ وہ اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ لوگ کبھی اپنے گھر والوں کے لیے لڑے؟ روحانی بات کر رہا ہوں۔ کو ماں پہ انہوں چانڈ مار دیتے ہی جان نہیں چھڑ دے، کو ماں پہ انہوں چانڈ مار دیتے اور یہی جان نہیں چھڑ دے، لیکن جو اس آسمانی خدا باپ کے کلام کو توڑتا مروڑتا ہے اس کو ہم سجدے کرتے ہیں۔ اس کو کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے یہ۔ یاد رکھیے گا دوستو، انسان غلط ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی کیلرجی کا انسان ہے، چاہے چھوٹا ہے، وہ غلط ہے، لیکن یہ زندہ خدا کا کلام ہمیشہ درست کا درست ہے۔ میں آپ سے آخری بات کروں گا۔ مقدس موسیٰ نے اس لیے بات کی اپنی قوم کی غیرت رکھتے ہوئے، اپنے لوگوں کی غیرت رکھتے ہوئے۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی انجیل کو پڑھا؟ کیا انہوں نے کبھی خدا کے کلام کو پڑھا؟ یا سامنے والے خدا کا کلام پڑھتے ہیں یا پیچھے والے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں،
पता वता कुछ नहीं है। याद रखिएगा, मैं ये सवाल जो आपसे शुरू से पूछे, बाइबल मुकद्दस कौन पढ़ता है, नेक्स्ट बाइबल स्टडी में पूछूंगा। आप लोग खुदा को मानो, आप लोग मुंह से खुदा को ना मानो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम होंठों से तो मेरा नाम लेते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। याद रखिएगा, वो कुर्बानी मांगता है। दोस्तों, मैं आपके सामने आखिरी बात करता हूं। मुकद्दस मूसा अपनी कौम के लिए कहता है कि मेरा नाम किताबे हयात से हटा दे। क्या आप लोग कह सकते हैं कि या खुदावंद इस गुनहगार को मत मारना वरना मेरा नाम किताबे हयात से हटा दे? कौन कौन ये कह सकता है? कौन कौन कह सकता है? मसला ये है, हमें पहले पता ही नहीं कि हमारा नाम किताबे हयात में है भी या नहीं। पहले तो ये फैसला होगा। यीशु के नाम पर निजात तो है, लेकिन जो 30 साल 50 साल 60 साल 70 साल जिंदगी गुजारनी है, वो भी तो गुजारने का कोई तरीका दिया उसने। वो भी तो गुजारने का तरीका दिया। या सिर्फ एक जुमला बोला, मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, दैट्स इट। आप याद रखिएगा, जो बाइबल स्टडी वाले स्टूडेंट हैं, बाइबल स्टडी का मतलब मैंने आपको बताया था क्या है। आप बैल मुझे मार वाली बात है, ये है ही मुसीबत भरा काम, और सबसे बड़ी कुर्बानी इसमें शामिल है। आप अपनी फालतू की जितने भी काम हैं उनको छोड़ के खुदा को टाइम दें। इस खुदा ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इस खुदा ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। खुदा को समझें, खुदा को पढ़ें। आपको पता है गैर कौम के लिए आप कैसे दर्द रख सकते हैं? गैर कौम तो बाद में दर्द रखेंगे, पहले हमें अपनी कौम का दर्द रखना है। अपनी कौम का बाद में दर्द रखेंगे, पहले हमें अपने इलाके का दर्द रखना है। इलाके का दर्द बाद में रखेंगे, पहले हमें अपने घर का दर्द रखना है। घर का दर्द बाद में रखेंगे, जब एक हस्बैंड वाइफ अपने जीवन साथी का दर्द रखेगा। तो उससे भी पहले क्या हो जाता है, हमें यह तो पता हो मैं निजात याफ्ता हूं कि नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया का नूर खुदा ने उसे कहा है जो इस किताब को खा जाता है। उसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं जो इसे खा जाता है। खाने का मतलब फिजिकल मत लीजिएगा, कुछ बातें तमसीलन भी हैं। इस खुदा कलाम को जो अपने अंदर ले लेता है, वो दुनिया का नूर बन जाता है, वो निजात याफ्ता हो जाता है। उसका चलना भी मसीह, उसका उठना भी मसीह। तब आप मूसा की तरह निजात याफ्ता होकर कह सकते हैं, ऐ खुदावंद मैं इस गुनहगार पर मेहनत कर रहा हूं, इसको मत मारना, अभी मत मारना, मैं इसको समझाता हूं। अगर तुझे मारे तो मेरा नाम किताब हयात से हटा देना। यीशु कहता है, खुदा कहता है, किताब हयात से नाम तेरा नहीं हटेगा, बल्कि हर उस इंसान का हटेगा जो मेरा गुनाह करता है। हालेलुया। याद रखिएगा, मुकद्दस दाऊद नबी कहते हैं कि मैंने खुदा की हजूरी में क्या किया, गुनाह किया। गुनाह तो उसने एक औरत का किया था, लेकिन याद रखिए वो औरत को नहीं कहता, वो कहता है मैंने खुदा की हजूरी में गुनाह किया। मैंने खुदा का गुनाह किया जो इसमें से हटाता या बढ़ाता या घटाता है। दोस्तों याद रखिएगा, वो खुदा की तालीम को पीछे और अपने आप को आगे कर रहा है, वही शैतान इब्लीस और खबीस है। आप उसे जानते हैं अच्छी तरह वो कौन है, क्योंकि खुदा ने आपको रूहों का इम्तियाज़ और इसके ऊपर काफ़ी अबूर हासिल दिया है। आप लोग अब समझते हैं कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। सो मैं चाहता हूँ खुदा बाप के लिए, खुदा यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूहुल कुदस के लिए शुक्र गुजारी में, खुदा फजल के लिए, बाइबल मुकद्दस के लिए, खुदा की शरीयत के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों मैं आखिरी दुआ कलामे खुदाबंदी के लिए चाहता हूँ कि आर्नट के चाचू जो हैं वो दुआ करें, दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। अस्माई बाप तेरा नाम जी।